مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، دین اسلام میں بہت سے احکامات ہیں، بلکہ دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، زندگی کے اصول کا ایک مجموعہ ہے، ضابط حیات ہے، لائحہ عمل ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو جب تک انسان اپنی جانکاری میں نہیں لاتا، اس وقت تک اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام ہے کیا۔ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا اور اس کے اندر کن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، زندگی کے کیا اصول اس کے اندر بتائے گئے، ایک آدمی کو اللہ والا بن کر دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، تو اگر یہ سب معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے علم۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، ناواقفیت ہے، تو اسے کچھ پتہ نہ چلے گا کہ ہے کیا۔ دنیا میں دنیا کا علم بھی ہے اور علم دین بھی ہے۔ دنیا کے علم کو جانے بغیر آدمی دنیا کی معلومات اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو آدمی دین کا علم نہیں جانتا، اسے دین کی معلومات نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک مسئلہ ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنا چاہیے یا علم دنیا حاصل کرنا چاہیے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق دونوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس دنیا کی زندگی میں جن علوم کو جاننے کی ضرورت ہے ان کو جاننا چاہیے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے دنیا کے علم کو بھی ضروری قرار دیا ہے اور فرض کفایہ کے طور پر ان کو ضروری قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ایک ایک ایریا کے اندر یا ایک ایک شہر کے اندر ایک ڈاکٹر کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ ڈاکٹر بننا فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا پورا ایریا اور پورا علاقہ اور پورا شہر کسی بھی مسلمان ڈاکٹر سے آباد نہ ہو اور وہاں کوئی مسلمان ڈاکٹر نہ ہو
تو وہاں کے تمام لوگ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے اور گنہگار ہو جائیں گے۔ اس سے کیا مسئلہ نکل آیا؟ مسئلہ نکل آیا کہ ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، ضرورت کے مطابق انجینئر بننا بھی ضروری ہے، اور تمام جتنے صنعتیں ہیں اور جتنے علوم ہیں ان ساروں کی بنیادی اور اصولی تعلیمات کو حاصل کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ دنیا ہی کا علم کیوں ہو۔ اس پر حضرات فقہا کی عبارات موجود ہیں، ہم نے بعض جگہ پر اس کا ذکر بھی کیا ہے، اپنے بعض رسائل میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جہاں تک دنیاوی تعلیم کا سوال ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی تعلیم کے اندر بھی آگے بڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بیرسٹر بنے اور علوم و فنون کے ماہرین بنے، ان کے اندر بہترین سائنٹسٹ ہوں، ان کے اندر بہترین بیرسٹر ہوں، ان کے اندر بہترین پروفیسرز ہوں، بہترین لیکچررز ہوں اور بہترین مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہوں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بڑے مواقع حاصل ہیں اور وہ چاہے تو ان سب چیزوں میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اور شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ بڑی غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلائی، عجیب طرح پھیلائی، شاید شیطان نے سوچا چھوڑ دیا ہو مسلمانوں کو پیچھے کرنے کے لیے اور علماء کا نام لگا دیا ہو۔ شیطان یہ سب حرکتیں کرتا ہے، کبھی انسان کے روپ میں آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بھائی ایسی بات ہے، کبھی ہو سکتا ہے کسی ولی اللہ کے لباس میں آ جائے، کسی عالم کی شکل میں ظاہر ہو جائے اور یہ کہہ دے اور لوگوں کے اندر بات چل پڑے۔ شیطان یہ سب ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو ایک زمانے میں بات پھیلائی گئی اور اب بھی پھیلتی رہتی ہے کہ علماء نے ان علوم کو منع کر دیا ہے، سائنس پڑھنے کو منع کر دیا ہے، انگلش کی تعلیم حاصل کرنے کو منع کر دیا ہے، دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کو منع کر دیا ہے۔ لیکن آپ کتابوں کو کھنگالے، ان کے اندر سے نکالے وہ عبارات اور وہ فتاوی جن کے اندر علماء نے کبھی یہ بات بیان کی ہو، تو تلاش کرنے والا تلاش کرتا رہ جائے گا لیکن اسے اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ ہاں علماء نے یہ بات ضرور کہی کہ انگریز نہ بنو، انگریز نہ بنو الگ بات ہے، انگریزی نہ پڑھو یہ الگ بات ہے۔ یہ تو ایک زبان ہے، اور قرآن پاک کے اندر زبانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے مختلف زبانوں کے ہونے کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ بلا شک و شبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین پیدا کی، اس نے آسمان کو پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض، زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں واختلاف السنتکم، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری الگ الگ رنگتیں بنائی، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بہت گورا ہے، کوئی بہت کالا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے۔ کہتے واختلاف السنتکم، تمہاری یہ مختلف رنگتیں یہ بھی دراصل اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اور آگے کہا واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا، کنڑ بولنے والے، تمل بولنے والے، انگلش بولنے والے، فرانسیسی بولنے والے، ارے کتنی زبانیں ہو، کتنی زبانوں کے بولنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی کہ تمہارے درمیان میں نے مختلف جیسے رنگتیں پیدا کی، تمہاری زبانوں کو بھی الگ الگ بنا دیا، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے وہی یہ جو ہے مٹی کا پتلا بنایا گیا اسی طرح، لیکن یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی اس مخلوق کے اندر
رنگتوں کا اختلاف بھی نظر آتا ہے، زبانوں کا اختلاف بھی نظر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ جس بات کو اللہ اپنی قدرت کی نشانی قرار دے اسے حرام کیوں بولا جائے گا؟ اس کو ناجائز قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے ایسی بات نہیں۔ علماء نے کہا تھا انگریز نہ بنو، انگریزوں کی تہذیب اختیار نہ کرو، انگریزوں کی ثقافت اختیار نہ کرو، انگریزی مزاج نہ بنا لو، انگریزوں جیسا ڈھپ نہ بنا لو، انگریزوں جیسا انداز اپنے اندر نہ پیدا کر لو، اس لیے کہ ان لوگوں کا طریقہ کار، ان لوگوں کا طرز عمل، ان لوگوں کا ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب اور ان کا تمدن اور ان کی زندگی کے اصول یہ اسلامی اصول اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کے بالکل مغایر۔ کہاں اسلامی تہذیب اور کہاں ان لوگوں کی تہذیب؟ کہاں اسلامی ثقافت اور کہاں ان لوگوں کی ثقافت؟ کہاں اسلامی طرز عمل اور کہاں ان لوگوں کا طرز عمل؟ دونوں کے درمیان میں دون بعید ہے، اختلاف شدید ہے، اس لیے تم ان کی ان چیزوں کو اختیار کرو۔ باقی رہا علم اور یہ مختلف زبانیں، یہ سب اللہ کی طرف سے دنیا میں نازل کی گئی۔ اللہ نے دنیا کے اندر دنیا کا علم بھی نازل کیا، دین کا علم بھی نازل فرمایا۔ دونوں علوم اللہ کی طرف سے ہی دنیا والوں کو بتائے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پہلے تو جنت میں رہتے تھے، جنت میں خود کھانا ملتا تھا، جنت کے اندر پکانے کی ضرورت نہ تھی، جنت کے اندر بیپار کرنے کی ضرورت نہ تھی، جنت کے اندر کوئی صنعت اور حرفت کی ضرورت نہ تھی، جنت کے اندر رہتے ہوئے ان کو کمائی کے ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت نہ تھی، ان کو مکان بنانے کی ضرورت نہ تھی، ان کو کھانے کے ٹائپ الگ الگ کیا ہوتے ہیں اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ جو خواہش ہوئی اللہ نے ان کو دے دی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ یہ تو ہے جنت کا حال۔ وہاں رہنے کے بعد جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا تو یہاں آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ ان کو کھانے کی ضرورت بھی تھی، پینے کی ضرورت بھی تھی، کپڑے کی ضرورت بھی تھی، مکان کی ضرورت بھی تھی اور کمائی کے ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت بھی تھی۔ یہ تمام ضرورتیں جو انسان کو لائق ہوتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے لاحق ہوئی، وہیں سے تو ہمارے اندر آئی یہ ضرورت ہے۔ آدم میں تھی ضرورت تو ہمارے اندر منتقل ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے اور یہ ضرورتیں ان کو لاحق ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جینے کا، دنیا میں کمانے کا، دنیا میں پکانے کا، دنیا میں گھر بنانے کا، دنیا میں اور چیزوں کو تیار کرنے کا، ان سب چیزوں کا طریقہ القا فرمایا اور ان کو طریقہ دیا گیا۔ بعض روایات میں سب چیزیں موجود ہیں، یہاں تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ان کو سخت بھوک لگ رہی تھی، کھانے کو کوئی چیز یہاں دنیا کے اندر موجود نہ تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں نہ کھیتی تھی، نہ باڑی تھی، نہ یہاں پر کوئی اور ایسا سلسلہ تھا۔ بھوک شدید لگنے لگی، اللہ نے حضرت جبریل کو یا اور کسی فرشتے کو یوں فرمایا کہ جاؤ آدم کے پاس اور ان کو یہاں سے آگ لے جا کر پکانے کا طریقہ بتاؤ۔ اب اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لاتے ہیں، لیکن وہ اتنا گرم ہوتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز پکانا چاہے تو پک نہیں سکتی، جل سکتی۔ وہ تو جلانے کے لیے اللہ نے آگ بنائی ہے، پکانے کے لیے تو نہیں بنائی۔ جہنم جلانے کے لیے ہے، عذاب دینے کے لیے ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی پہلو انسان کی بھلائی کا موجود نہیں۔ اللہ نے جہنم تو اس لیے بنائی
اب وہاں کا ٹکڑا حضرت جبریل لے کر آتے ہیں. اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جبریل یہ آگ جلانے کے لیے ہے، پکانے کے لیے نہیں ہے، اور اس کو پکانے کے قابل بنانے کے لیے سمندر در سمندر اس کو ڈبوتے رہو. حضرت جبریل علیہ السلام ایک سمندر میں آگ کے اس ٹکڑے کو ڈبوتے ہیں. صرف اتنا سا ٹکڑا اس کو سمندر میں یوں ڈباتے ہی پورے کا پورا سمندر کھولنے لگتا ہے. اندازہ کرو آگ کتنی شدید ہوگی، اس کی گرمی کس قدر سخت ہوگی کہ اتنا بڑا سمندر صرف اس چھوٹی سی آگ کے ٹکڑے کی وجہ سے کھولنے لگتا ہے. حکم ہوتا ہے دوسرے سمندر میں ڈبو، وہاں بھی یہی کیفیت لیکن پہلے سے ذرا کم. پھر حکم ہوتا ہے تیسرے سمندر میں ڈبو، وہاں بھی وہی کیفیت لیکن پہلے سے اور زیادہ کم. اور اس طرح 7 سمندروں میں ڈبونے کے بعد وہ آگ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ پکانا چاہے تو پکایا جا سکتا ہے. آج جو آگ ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی آگ ہے جو 7 سمندروں میں ڈبونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی کہ آپ کو پکانے کے لیے اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو پکوان کا طریقہ بھی آسمانوں سے سکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، اور پھر کچھ اصولی باتیں سمجھانے کے بعد ان کی عقل پر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ اب تم خود پریکٹس کرو اور کچھ تجربات کرو، کچھ ایکسرسائز کرتے جاؤ، نئی نئی معلومات ہوتی جائیں گی، نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے جائیں گے، نئی نئی شکلیں پیدا ہوتی جائیں گی اور یہ دنیا آباد ہوتی جائے گی. اللہ نے اصولی کچھ چیزوں کو ان کو سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا، پھر اس کے بعد ان کے تجربات کے حوالے کر دیا. آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے. اسی روایت سے ایک اہم پہلو پر روشنی پڑتی. اس سے پہلے بھی میں نے بعض وقت ذکر کیا ہے کہ عام طور پر جو مؤرخین ہیں، تاریخ لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے لوگ، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ شروع میں جب انسان یہاں آباد ہوا تو وہ کچا کھایا کرتا تھا، جانور پکڑتا تھا، کچا گوشت کھا لیا کرتا تھا، ننگا رہا کرتا تھا. اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ وہ قیاسی چیزیں انہوں نے اپنے قیاس سے لکھا ہے. اس لیے کہ جتنے بھی مؤرخین پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے تاریخ لکھی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس زمانے میں تو موجود نہیں تھے جس زمانے میں آدم آئے تھے، جس زمانے میں اس کے بعد آبادی پھیلی. یہ تاریخ لکھنے والے وہاں کہاں موجود تھے؟ تاریخ تو وہ ہوتی ہے جو دیکھ کر لکھی جاتی ہے، جو پڑھ کر لکھی جاتی ہے، جو حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے، اسے تاریخ کہا جاتا ہے. کہ بھائی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا، تاریخ کے اندر یہ حادثہ پیش آیا، فلاں جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا، فلاں جگہ پر ان کی حکومت تھی، فلاں جگہ پر وہ حاکم بنا، وہ مر گیا، اس کے بعد وہ آیا تھا، یہ حادثات ہوئے تھے. اس کو لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ مؤرخ کہلاتا ہے. یہ ہسٹری ہوتی ہے. لیکن یہ ہسٹری لکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس زمانے میں کہاں موجود تھے جب انسان ننگا پھرا کرتا تھا، جب انسان کچا گوشت کھایا کرتا تھا، جب انسان یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزارتا تھا. یہ لکھنے والوں نے محض اپنے قیاس سے لکھا ہے، یعنی ایک تخمینہ کیا، اندازہ لگایا، سوچ بچار کی وجہ سے بغیر کسی دلیل کے انہوں نے خود سمجھ لیا کہ جب انسان پیدا ہوا ہوگا تو اس طرح رہا ہوگا، کچا گوشت کھاتا ہوگا، ایسے ہی چیزوں کو پکڑ پکڑ کر یا چیزوں کو لے لے کر کھا لیتا ہوگا، پتے کھا کر زندگی کر لیا ہوگا، اسی طریقے پر ننگا پھرا کرتا ہوگا. یہ انہوں نے اپنے قیاس سے لکھا ہے، کسی دلیل سے نہیں لکھا ہے. یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے یہ اگرچہ تاریخی حیثیت کی روایت ہے، لیکن اس سے بہرحال اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو عام جانوروں کی طرح اس کو نہیں بنایا. اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان کو تمیز دی ہے، انسان کو لیاقت دی ہے، اور حضرت آدم کو اللہ نے جنت کے اندر رکھ کر ان کو پھر
دنیا میں بھیجا ہے تو آدم علیہ السلام جانوروں کی طرح کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا. اسے کہ جو جنت میں رہ کے آیا ہو وہ دنیا میں آ کر جانوروں کی طرح رہنے لگے، کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا، ان کے انسان ہونے کی وجہ سے ان امتیازات کے ساتھ ان کو دنیا میں اتارا اور انہیں امتیازات کے ساتھ ان کو یہاں زندگی گزارنے کا اصول دیا، طریقہ دیا. جانوروں کی طرح ان کو نہیں رکھ دیا کہ جانوروں کی طرح وہ پھرتے رہے اور گھومتے رہے اور نہ کپڑا ہو نہ لتا ہو. آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو وہاں پر اللہ نے ان کو لباس عطا کیا تھا. جب ان سے گناہ کا صدور ہو گیا تھا تو وہ کپڑا ان سے چھین لیا گیا تھا. اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ان سے چھین لیا گیا. جب ان سے چھین لیا گیا تو ان کو شرم آنے لگی. تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام کے اندر آدمیوں کی خصوصیات تھی، شرم آ رہی تھی. کیا شیر کو شرم آتی ہے؟ باغ کو اور ریچھ کو شرم آتی ہے؟ کتوں کو اور بلیوں کو شرم آتی ہے؟ بھائی کوئی شرم ان کے اندر نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر وہ مادہ ہی اللہ نے رکھا ہے. برخلاف حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کے اللہ نے ان کے اندر یہ خصوصیات رکھی ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب آدم وہاں پر موجود تھے تو وہ کپڑے پہنتے تھے اور جب ان سے گناہ صادر ہوا اللہ نے جنت کا لباس ان سے چھین لیا تھا. اور جب جنت کا لباس ان سے چھین لیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا دونوں کو انتہائی شرم آنے لگی کہ ہم کیسے لگ گئے. اور اللہ نے ایک عجیب بات قرآن میں فرمائی ہے. یہ فرمایا ہم سب انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہیں بہکاتا ہے اور تمہیں غلط راہوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور تمہیں ننگا کر کے چھوڑتا ہے. کیا کہا ہے؟ تمہیں ننگا کر کے چھوڑتا ہے، جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے ننگا کر دیا تھا. جیسے تمہارے والدین کو اس نے ننگا کر دیا تھا، یعنی آدم اور حوا کو گناہ کرا کر ان سے لباس چھین لیا گیا تھا اور وہ ننگے ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نقش قدم کی پیروی کے نتیجے میں تم بھی اسی طرح ننگے ہو جاؤ. اس سے معلوم ہوا جو ننگی قومیں آج ہے یہ دراصل شیطان کے مطیع و فرمانبردار ہیں. شیطان ان کے اوپر مسلط ہے. یہ خود ننگے ہیں، مخلوق کو ننگا کرنے کی فکر کر رہے ہیں. جتنے ننگے یہ سمجھ رہے اتنے اچھے. ہم سمجھتے جتنے ننگے اس سے زیادہ برباد کوئی نہیں. تو ان سب دلیلوں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کپڑے پہنتے تھے جنت میں، اور جب جنت کے لباس کو چھین لیا گیا ان کو شرم آنے لگی. تو شرم آنے پر انہوں نے کیا کیا؟ جنت کے درختوں میں سے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اللہ کہتے ہیں وہ دونوں کے دونوں اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. جنت کے پتوں کو لے لے کر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. انسان یہ ہوتا ہے. اب یہ ہسٹری والے کہتے ہیں انسان آیا تو ننگا تھا. ہم کہتے ہیں آدم دنیا میں آ کے ننگے کیسے رہ سکتے؟ جنت میں ان کو شرم آ رہی تھی، جنت میں پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے. وہی آدم دنیا میں آنے کے بعد بے شرم ہو کر یوں ہی پھرتے رہے اور انہیں کوئی احساس نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اور کچا کھانا کھائے، کچی چیزیں کھائے، کچا گوشت کھائے نہیں. وہ یہاں پر سکھائے گئے تھے. جیسے کہ روایت ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے. میں اس سے بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کو آباد کیا تو دنیاوی چیزیں اور دنیاوی ضرورت کی چیزوں کو بھی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا. کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ اور دنیا کمانے کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، ان چیزوں کو بنانے کا طریقہ، ان چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آسمان سے سکھائی گئی. ایک طویل زمانے تک
حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دنیا والوں کو ایمان کے بعد اور عبادت کے بعد یہی چیزیں سکھائی. ایک تو انبیاء دو چیزیں لاتے تھے، ایک ایمان اور سارے مومن بندے، کوئی ایک بھی کافر نہیں اس دنیا میں، ہر ایک آدمی اللہ کو ماننے والا، اللہ پر یقین کرنے والا، آخرت پر یقین کرنے والا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والا. کوئی ایسا نہیں جو وہاں شرک کرنے والا ہو یا کفر کرنے والا ہو یا اللہ کی کسی بات کا انکار کرنے والا ہو، سب کے سب مومن بندے. دوسری بات ان کو بتائی گئی تھی عبادت، اللہ کی عبادت کیسے کریں. جو طریقے بھی اس زمانے کے لیے اللہ نے مناسب سمجھا وہ ان کو بتایا، اور کچھ بنیادی احکامات ان کو بتائے گئے تھے، حلال حرام اچھے برے. باقی انبیاء جو کچھ تعلیم دیا کرتے تھے وہ تعلیم ہوتی تھی دنیا کی چیزوں کے بارے میں، بنانا کیسا، پکانا کیسا، اور اوڑھنا کیسا، سونا کیسا، اور مختلف ضرورت کی چیزیں، گھر بنانا کیسا اور کپڑا بنانا کیسا. یہ ساری کے ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت اس زمانے کے لحاظ سے حضرات انبیاء لوگوں کو بتایا اور سکھایا کرتے تھے. انبیاء کی یہی تعلیم اس زمانے میں تھی. ایمان کے بعد اور عبادت کے بعد عام طور پر انبیاء کے ذریعے یہ تعلیم دی جاتی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام تک کا زمانہ 10 قرنوں کا زمانہ ہے. ایک قرن کے معنی 100 سال، 10 قرن کے معنی ہو گئے 1000 برس. 1000 برس تک انبیاء لگاتار آتے رہے، ہر خطے میں آتے رہے، ہر علاقے میں آتے رہے. اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے ایمان اور عبادت کے بعد دنیا والوں کو یہی سب کچھ سکھایا کہ دنیا کیسے چلے گی، دنیا کیسے بنے گی، دنیا میں تم کیسے رہو گے، تم انسان بن کر دنیا میں زندگی کیسے گزارو گے. یہ سب کچھ انبیاء کے ذریعے ہی سکھایا. جب زمانہ آیا حضرت نوح کا تب تک یہ چیزیں ختم کر دی گئی. اب اس کے بعد انسانوں کے حوالے کر دیا، بنیادی سب چیزیں تم کو سکھا دی گئی ہیں، اب تم ان میں خود ہی غور و فکر کر کے آگے بڑھتے رہو. اب وہاں جو حضرت نوح کا زمانہ آیا تو وہاں سے تشریعات کا دور شروع ہوا. یعنی اللہ نے انبیاء جو اس کے بعد آئے ان کے ذریعے سے عبادت کا طریقہ، زندگی گزارنے میں کیا کیا چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، رہائش میں ہو، دکانداری میں ہو، تجارت میں ہو یا اور کسی چیز میں ہو، اس کے اندر کیا کیا احکامات ہونا چاہیے. معاشرت کے احکامات بھی، معاملات کے احکامات بھی، اخلاق کے احکامات بھی، سیاسی احکامات بھی، تمام قسم کے احکامات یعنی احکامات شرعیہ کو نازل فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اور اس کا سلسلہ جو اس وقت میں شروع ہوا چلتے 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل کر دیا گیا. یہیں سے ایک نکتہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے. غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے. کیسی وحی نازل کی ہے؟ کما اوحینا الی نوح، ایسی وحی جیسے نوح پر نازل کی تھی. والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد آنے والے پیغمبروں پر جیسی وحی نازل کی ایسی وحی ہم نے آپ کے اوپر نازل کی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نوح کی اور نوح کے بعد والے انبیاء کی تخصیص کیوں کی؟ انبیاء تو ان سے پہلے بھی آئے، نوح کے پہلے بھی بے شمار انبیاء آئے، معلوم نہیں کتنے انبیاء آئے. سب سے پہلے پیغمبر تو آدم تھے،
آدم کے بعد اور بہت سارے پیغمبر آئے، نوح تک آتے رہے، 1000 سال کا ایک طویل زمانہ، اس میں معلوم نہیں کتنے پیغمبر، اور اس زمانے میں تو زیادہ پیغمبر آئے۔ اب اتنے پیغمبروں کو تو اللہ نے چھوڑ دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے، ایسی وحی جیسے نوح پر اور نوح کے بعد میں آنے والے پیغمبروں پر نازل کی۔ علماء اس کی حکمت یہی بتاتے ہیں کہ انبیاء جو آئے تھے نوح تک، ان کے زمانے تک آنے والی وحی میں تکوینیات کو بیان کیا جاتا تھا۔ تکوینیات یعنی دنیا کے نظام کے بارے میں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، صنعت، حرفت، یہ مختلف چیزیں بنانے اور کرنے، اختیار کرنے، ان کو چلانے، یہ چیزیں سکھائی اور بتائی گئی۔ لیکن نوح کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوا اور ان کے بعد جو پیغمبر آتے رہے تو وہاں سے تشریعیات شروع ہوئی۔ تو تکوینیات کا سلسلہ اوپر سے شروع ہوا، نوح تک جاری رہا، اور پھر نوح کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریعیات یعنی احکام شرعیہ کو نازل کرنے کا جو ہے سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ پر ایسی وحی نازل کی ہے جیسے نوح پر اور نوح کے بعد آنے والے پیغمبر پر نازل کی، اور اس سے پہلے تو یہ دنیا کی امور سے متعلق اللہ کی وحیاں آیا کرتی تھی، اور پیغمبر آ کر دنیا والوں کو یہی سب کچھ سمجھایا، بتایا، سکھایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا دنیا کے اندر چلنے والی ضرورت کی چیزوں کو بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور بتایا۔ وہی سلسلہ ترقی یافتہ شکل میں اب آ گیا۔ بلڈنگیں اس زمانے میں بھی بنی، ہو سکتا جھونپڑی کی شکل میں بنی ہو، اس کے بعد ترقی ہوئی۔ اب 100 سال پہلے آپ چلے جائیں، گھروں کا ڈیزائن الگ، گھروں کے بنانے کا انداز الگ۔ 200 سال پہلے چلے جائیں، وہ اور زیادہ جو ہے معمولی طریقہ۔ 300 سال پہلے چلے جائیں، 400 سال پہلے چلے جائیں، 500، 600، 1000 سال پہلے چلے جائیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو 1500 سال پہلے پہنچ جائے، اور پھر اس سے پہلے 500 سال یعنی 2000 سال پہلے پہنچ جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو آپ کو بین فرق نظر آئے گا۔ یہ اس لیے فرق نظر آئے گا کہ اس زمانے کے اندر لوگوں نے اپنی عقلوں، اپنے تجربوں اور اپنے اسباب اور اپنے حالات کے اعتبار سے چیزوں کو بنایا، مکان بنایا، دکان بنایا، کپڑے بنائے، کھانے پینے کی چیزیں تیار کی، یہ سب کچھ چلتا رہا، اور یہ چلتے چلتے آج اس شکل کے اندر ہے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کہیں گے پہلے لوگ تو بڑے بیوقوف تھے، ہم ان سے بہت بڑے بھاری ہو گئے۔ ابھی 500 سال چلے جائیں گے نا، ہم سب تو کہاں رہیں گے، ملک عدم جا چکے ہوں گے۔ 500 سال بعد کا زمانہ اب سوچئے گا تو ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ جو اس زمانے میں آئیں گے لوگ وہ کہیں گے اوہو بیت باری والے یہ مسجد بنا کے گئے ہیں، بالکل ٹھیک نہیں بنایا ہے، ہم بنائیں گے ایسی عالی شان، وہ بنائیں گے تو پتہ نہیں کیسی بنائیں گے۔ جو لوگ پہلے بنا کے گئے آج ہم ان کو سمجھ رہے یہ معمولی لوگ تھے، ان کے پاس سائنس نہیں تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاؤں ٹیکنالوجی ہر زمانے میں تھی، ان کے زمانے کے مطابق سائنس موجود تھی ہر زمانے میں، ان کے زمانے کے مطابق ہر چیز۔ سائنس کے معنی علم کے ہے، ٹیکنالوجی کے معنی صنعت کے ہیں۔ علم بھی موجود تھا، صنعت بھی موجود تھی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ علم بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا، کھانے کا، پکانے کا، بنانے کا، اوڑھنے کا، مکانوں کا، دکانوں کا، اور پھر یہ ترقی کرتا رہا، ہر دور میں اپنے اپنے حساب سے ترقی کرتا رہا۔ علم بھی موجود تھا جس کو سائنس کہتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی موجود تھی جس کا نام صنعت و حرفت ہے۔ یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، چل رہی ہیں، آج بھی موجود ہیں اور یہ چلتی رہیں گی، ان میں ترقی ہوتی رہے گی۔ آگے معلوم نہیں کیا کیا ترقی ہوگی اور کیا کیا چیزیں ایجاد میں آ جائیں گی۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، وہاں پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے سواریوں کا، زمانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات صحابہ کرام کا، ان کے اوپر آیت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے سواریاں بنائی،
والخیل والبغیل والبغال والحمیر، ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے ان سب چیزوں کو. کن چیزوں کو؟ خیل یعنی گھوڑے کو بنایا، بغال خچر کو بنایا، گدھوں کو بنایا. یہ سب چیزیں تمہارے سواری کے کام آتی ہیں. لترکبوا علیہ، تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو کر جاؤ. اس زمانے میں ایروپلین نہیں، اس زمانے کے اندر سائیکل بھی نہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں نے جدہ میں دیکھا ہوگا آدم کی ایک سائیکل رکھی ہوئی ہے. جو لوگ گئے ہوئے ہیں جدہ گئے ہوں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں جدہ میں ایک بہت بڑا سرکل ہے، اور سرکل کے اوپر جو ہے ایک سائیکل بہت لمبی چوڑی سی سائیکل بنا کے کھڑائی گئی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے. یہ تو ویسے ہی بھونڈی سی بات ہے، حقیقت سے تعلق ہے. بہرحال بتائے رہا ہوں بھائیوں، اس زمانے میں تو سائیکل نہیں، حضور کے زمانے میں بھی سائیکل موجود نہیں تھی. یہ سواریاں تھی، اونٹ سواری کے کام آتے تھے، اور یہ گھوڑا سواری کے کام آیا کرتا تھا، خچر کام آتا تھا، گدھا کام آیا کرتا تھا. ان پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سواری ہوا کرتی تھی. اللہ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد میں کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ اس کے بعد ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جسے اے صحابہ تم ابھی نہیں جانتے. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ دیکھو آج کیا کیا چیزیں موجود ہیں. حضور کے زمانے میں سب چیزیں کار تھی. کار کہاں؟ ارے سائیکل بھی وہاں پر موجود نہیں تھی. سائیکل آئی، رکشا آئی، اور یہ جو ہے اسکوٹر آ گئی، اور اسی طرح کار آ گئی، اور مختلف بسیں آ گئی، اور پھر اس کے بعد اڑنے کا سامان بھی آ گیا. یہاں سے اڑ کر آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اس کے بعد وہ سواریاں پیدا کرے گا جس کو تم ابھی نہیں جان سکتے. اگر اس زمانے میں اللہ کہہ دیتے کہ میں ایروپلین بناؤں گا تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. میں کار بناؤں گا، میں نے اب تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کر دی ہیں، میں آگے چل کر سائیکل، موٹر، کار اور جو ہے ہیلی کاپٹر یہ سب چیزیں بناؤں گا. تو ظاہر بات ہے ان کی سمجھ سے بالا تر تھی. اس زمانے میں وہ تھی نہیں تو کیسے سمجھتے. اللہ نے اجمالاً کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزوں کو بنائے گا جو تم نہیں جانتے. تو بھائیو ساری چیزیں ہر زمانے میں تھی، رہیں گی اور یہ چلتی رہیں گی. اس کا علم ضرورت کے مطابق حاصل کرنا ہے، کرتے رہیے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. لیکن بس اتنی بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ان سب چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے، ان علوم کو، ان فنون کو، ان ٹیکنالوجی کی صنعتوں کو، ان سب چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. یہ نہیں کہا کیا پڑھو، جو بھی چیز ہے پڑھنے کی پڑھو. اقرأ، لیکن کیسے پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ میں پڑھو. سائنس پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، ٹیکنالوجی کی صنعتیں پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ. یہ تمام علوم و فنون کے اندر ماہر بنو اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے بغیر ان کو پڑھو گے تو ان چیزوں کا پڑھنا تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا، اور تمہاری نجات اس کے اندر نہیں ہے. اور اگر تم اللہ کا نام لے کر ان چیزوں کو پڑھو گے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے پڑھو گے، اللہ کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو گے، یہ پڑھنا تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت اونچائی پر پہنچانے کا ذریعہ بھی بن جائے. تو ایک علم یہ ہے جس کا نام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم و فنون. بھائیوں میں نے بات اب تک آپ کے سامنے رکھ دی ہے وضاحت کے ساتھ. اس کا سلسلہ شروع دور سے ہے، اب تک ہے، چلتا رہے گا. یہ کوئی جو آج کل ہم کہتے ہیں نا عصری علوم، اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا ہے عصری علوم. عصری کے معنی موجودہ زمانے کا علم. موجودہ زمانے کا علم، اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ ترقی یافتہ شکل میں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سمجھتے کہ دنیاوی علم موجودہ دور کا علم ہے تو غلط ہے. دنیا کا علم ہر دور میں رہا، آدم کے زمانے میں بھی تھا،
حضرت شیس کے زمانے میں بھی تھا، نوح کے زمانے میں بھی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اس کے بعد کے ادوار میں بھی تھا، آج بھی موجود ہے، آگے بھی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے تو دنیا کے علم کو بھی اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہے، اس کو حاصل کرو لیکن اللہ کو بھول کر نہیں۔ دوسرا علم ہے علم شریعت یا علم دین، یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی کی نجات نہیں۔ رہا دنیاوی تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے کے اندر بہت بڑے بڑے سائنسدان اور سائنٹسٹ موجود ہیں لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے، کتنا بھی ان کا علم ہو لیکن وہ علم ان کو نجات نہیں دے سکتا۔ لیکن دین کا علم وہ ہے جس سے انسان کی نجات، اس پر عمل کرنے سے انسان مرتبے میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے شریعت کے علم کو اللہ نے ضروری قرار دیا۔ میں اسی دراصل علم دین کی حقیقت اور اس کی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے کلام شروع کیا تھا، لیکن عام طور پر ایک اشکال لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کے علم کے بارے میں کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہی تو زیادہ تر اسی کے وقت حوالے ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی بات اگلے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم کو ہر علم کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حدود کو قائم رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔